بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرنا۔ تشریح۔ حضرت خفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کو دوسری امتوں کے لوگوں پر 3 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ اول یہ کہ ہماری نماز کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی دی گئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ساری زمینیں ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ ایسی کوئی پابندی نہیں کہ مسجد میں ہی نماز ہوگی، بلکہ گھر، بازار، جنگل، کسی بھی پاک جگہ نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ نمبر 3 یہ کہ زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے جب ہم کو پانی نہ ملے۔ تشریح۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانی موجود نہ ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر لیا جائے۔ قرآن مجید نے وضو اور غسل کا طریقہ بتا کر ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اگر تم بیمار ہو اور پانی کا استعمال مؤثر ہو، یا حالت سفر میں ہو اور پانی نہ ہو، یا تم میں سے کوئی استحجاب سے آیا ہو، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، پھر پانی نہ پاؤ تو پاک زمین کے استعمال کا صدقہ کر لو، بس اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔ اس زمین پر سے یعنی زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ پاک زمین مسلمانوں کا وضو ہے، اگر چاہے 10 سال پانی نہ پائے، پس جب پانی مل جائے تو اپنے بدن پر وضو یا غسل کی ضرورت کے اعتبار سے استعمال کرے۔ جس طرح حدیث اصغری یعنی بعض چیزوں سے وضو ٹوٹ جانا اور حدیث اکبر یعنی بعض چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، نجاست حکمی ہے جو عقل سے سمجھ نہیں آتی، اسی طرح اس ناپاکی کو وضو یا غسل کے ذریعے دور کرنا طہارت حکمی ہے، جس کا سمجھنے میں آنا ضروری نہیں۔ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے مطابق جس طرح وضو اور غسل سے پاک حاصل ہو جاتا ہے، اسی طرح بغیر کسی شک کے تیمم سے بھی پوری پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ فقہ کے کتابوں میں تفصیل سے تیمم کے مسائل لکھے ہیں، پس جس کو وضو یا غسل کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے، یا پانی تو ہو لیکن اس کے استعمال سے بیمار ہو جانے کا غالب خطرہ ہو، یا رسی یا ڈول یعنی کنویں سے پانی نکالنے کا سامان موجود نہ ہو، یا دشمن کا خوف ہو، یا سفر میں پانی 1 میل کے فاصلے پر ہو، تو ان سب صورتوں میں وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر لیں۔ تیمم کا طریقہ۔ تیمم میں نیت فرض ہے، یعنی نیت کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتی ہوں۔ نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارے، پھر ہاتھ جھاڑ کر تمام منہ پر ملے، اور جتنا حصہ منہ کا وضو میں دھویا جاتا ہے اتنا حصہ ہر جگہ ہاتھ پہنچائے، پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کو کونیوں تک ملے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے ملے، جتنی جگہ وضو میں دھوتے ہیں اسی سب جگہ میں ہاتھ پہنچائے، انگلیوں کا خلا بھی کرے اور انگوٹھیاں وغیرہ اتار کر تیمم کرے تاکہ ہر جگہ ہاتھ پہنچ جائے۔ نتنوں کے درمیان جو جگہ ہے اس پر بھی ہاتھ پھیرے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں، اور جتنا پاک وضو اور غسل سے ہوتی ہے اتنی ہی تیمم سے بھی ہو جاتی ہے۔ تیمم میں سر یا پاؤں پر مسح نہیں ہوتا، اور نہ کلی اور ناک میں پانی پہنچانے کی جگہ کچھ کیا جاتا ہے۔ نقائص تیمم۔ جو چیز وضو کر توڑ دیتی ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، نیز پانی کا ملنا اور اس کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے۔ مثلا اگر کسی پر غسل فرض ہے تو ایک تیمم ہی کافی ہے۔ وضو اور غسل کی نیت کر کے الگ الگ 2 مرتبہ تیمم کرنا لازمی نہیں، ایک ہی تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش آ جائے تو وضو کی جگہ تیمم کر لے، اور اگر غسل کے لائق پانی ملے تو غسل کر لے، کیونکہ بعد غسل پانی ملنے سے غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ یہاں ہم نے وضو، غسل اور تیمم کے ضروری معاملات پڑھے۔ تفصیل کے لیے اس کتاب میں ختم کے قریب کتاب
دیکھیں۔ چند صفحات کے بعد انشاءاللہ تعالی نماز کا مفصل بیان شروع ہوگا، لیکن اس سے پہلے پاکی ناپاکی کی تفصیل اور اس سلسلے کے ضروری مسائل میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ نماز کو ان مسائلوں کا جاننا ضروری ہے۔ نجاست کی قسمیں: حقیقت اور حکمی، غلظہ اور خفی، وہ مقدار جو معاف ہے۔ نجاست کی حکمت: نجاست حکمی اسے کہتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں نہ آئے، لیکن شریعت کا حکم ہونے کی وجہ سے ناپاکی کی مان کر پاکی حاصل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی غسل فرض ہونا، یعنی وضو فرض ہونا۔ نماز درست ہونے کے لیے حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاک ہونا فرض ہے۔ وضو توڑنے والی چیزیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ نجاست حقیقت وہ ہے جو دیکھنے میں آتی ہے اور شریعت نے اسے ناپاک قرار دیا ہے، اور ایسی چیزوں کو عموماً آدمی بھی ناپاک اور گندا سمجھتا ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، شراب وغیرہ۔ نجاست حقیقت کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفی۔ نجاست غلیظہ خون، آدمی کا پاخانہ اور پیشاب، اور سور کے جسم کا ہر حصہ حتیٰ کہ اس کے بال بھی، اور گھوڑے، گدھے، خچر کی لد، گائے، بیل، بھینس کا گوبر، بکری، بھیڑ کی مینگنیں، مرغی، بطخ، مرغابیوں کی بیٹھیں، کتے اور بلیوں کا پاخانہ اور پیشاب، گدھے اور خچر اور تمام حرام جانوروں کا پیشاب، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ اور چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پاخانہ، پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست خفیہ: حرام پرندوں کی پیٹ اور حلال چوہے، مثال بکری، گائے، بیل، بھینس، اونٹ اور گھوڑوں کا پیشاب نجاست خفی ہے۔ مرغی، بطخ، مرغابیوں کے علاوہ حلال پرندوں کی پیٹھ پاک ہے، جیسے کبوتر، چڑیا، مینا وغیرہ۔ مچھلی کا خون نجاس نہیں ہے، اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے، چاہے جتنا ہو، بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی۔ مکھی، کھٹمل، مچھر کا خون بھی ناپاک نہیں۔ حلال جانور شریعت کے مطابق ذبح کرنے کے بعد جب اس کا خون بہہ جاتا ہے تو بوٹیوں پر جو تھوڑا بہت خون لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ نجاست غلیظہ میں سے اگر